ہندوستان والوں کے لیے بڑی اہمیت کی لائق ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے سلطان خواجہ خواجگان، خواجہ کون و مکان، خواجہ ہندوستان، سلطان الہند، عطائے رسول، نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ غریب نواز قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز کا عرس مبارک اسی دہے میں، اسی عشرے میں ہوتا ہے، رجب کے پہلے دہے میں۔ اور یہ اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج چھٹی شریف ہے اور غریب نواز کا بڑے اہتمام کے ساتھ اجمیر شریف میں عرس منایا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، رجب المرجب کو پہلی نسبت اللہ کا مہینہ ہے، یہ تو سب سے زیادہ شان والی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب خواجہ خواجگان حضور غریب نواز کا بھی یہ مہینہ ہے، یہ دوسری نسبت۔ اس کے دوسرے دہے میں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ ذو الکریم کی ولادت 13 رجب المرجب کو ہوئی۔ اس طرح اس مہینے کو ولی کا مہینہ ہونے کی بھی سعادت حاصل ہوئی اور مولا علی کا مہینہ ہونے کی بھی سعادت حاصل ہو گئی۔ 13 رجب المرجب یہ ولادت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ ذو الکریم کی تاریخ ہے، تو دو نسبتیں ہو گئی۔ پھر تیسری نسبت اس مہینے کو 26 رجب المرجب کی رات ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا شرف بخشا اور یہ مہینہ معراج النبی کا مہینہ بن گیا۔ اور عزیز دوستو، یہ بھی ایک بہت بڑا شرف تھا، حضور کا شرف، حضور کی امت کا شرف ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا جو اللہ کا فضل جو حضور پاک علیہ السلام پر ہوا ہے، وہ حضور پاک علیہ السلام کے طفیل حضور کی پوری امت پر ہوا ہے۔ تو اس طرح معراج النبی یہ رسول پاک علیہ السلام کی زندگی کا انتہائی اہم اور انتہائی یادگار واقعہ یہ بھی رجب المرجب کی 26ویں تاریخ کو ہوا۔ اس طرح یہ ایک مہینہ اللہ کا بھی مہینہ ہے، ولی اللہ کا بھی مہینہ ہے، مولا علی کا بھی مہینہ ہے، معراج النبی کا بھی مہینہ ہے۔ اسی لیے رجب المرجب بڑی مزے سے گزرتا ہے ان بزرگوں کے ذکر کے ساتھ اور ان سبحانی یادوں کے ساتھ۔ عزیزان گرامی قدر، یقینی طور پر حضور غریب نواز کو بھی خراج عقیدت پیش کرنا ضروری ہے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ کو کوئی مسلمان کیسے بھول سکتا ہے؟ ہر خطبے میں مولا علی شیر خدا کا نام ہے۔ آئندہ جمعہ 13 رجب المرجب ہوگی تو میں انشاءاللہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ ذو الکریم کا بھی مختصر سا ذکر آپ حضرات کی خدمت میں ضرور رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ عزیزان گرامی قدر، چلتے ہیں خواجہ خواجگان حضور غریب نواز قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز کی ذات مبارکہ کی طرف اور ان کی ہستی کی طرف۔ عزیز دوستو، خواجہ غریب نواز زند الولی ہندوستان والوں کے لیے اس قدر امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیوں اہل ہند اس قدر پیار کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتلاؤں کہ ہندوستان میں کروڑوں مسلمان الحمدللہ بستے ہیں اور 1000 سال سے تقریباً مسلمانوں کی ایک آبادی یہاں پائی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، 800 سال سے تو مسلمان ایک بڑی تعداد میں ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ 800 سال کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، 800 سال کے عرصے میں کوئی ہستی ہندوستان کی دھرتی پر اس قدر مقبول نہیں ہوئی جس قدر مقبول شخصیت خواجہ غریب نواز زند الولی کی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان کو جو مقبولیت حاصل ہے، ان کو جو پاپولیرٹی حاصل ہے، ان کو جو محبت حاصل ہے، ان سے جو ہندوستان کے لوگ پیار کرتے ہیں، یوں تو بڑی بڑی شخصیات ہندوستان میں پیدا ہوئی، مگر جو مقبولیت اللہ تعالیٰ نے غریب نواز کو عطا فرمائی، نہ ان سے پہلے ہندوستان میں وہ مقبولیت کسی کو نصیب ہوئی، نہ پھر آج تک کسی کو وہ مقبولیت نصیب ہو سکی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، غریب نواز کون ہے؟ یہاں اتنے مسلمان بیٹھے ہیں، کوئی ایک ایسا مسلمان بھی ہے جو غریب نواز کے نام سے واقف نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہندوستان میں بسنے والا ہر مسلمان غریب نواز کا نام لیتے ہی جان جاتا ہے کہ ان کا نام معین الدین حسن ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، مسلمانوں کے بچے بچے کو پتہ ہے کہ غریب نواز کا دربار اجمیر میں پایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، غریب نواز قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز کی زندگی سے بندہ واقف ہو یا نہ ہو، مگر ان سے محبت ضرور ہوگی، ان سے لگاؤ ضرور ہوگا، ان کا ادب ضرور دل میں پایا جائے گا، ان سے قلبی تعلق ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے کہ اس قدر لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بات یہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو نعمت ملتی ہے، انسان ہمیشہ، اگر وہ واقعی شریف انسان ہو تو ہمیشہ انسان اس کا ممنون رہتا ہے۔ جس کے ذریعے انسان کو نعمت ملے، جس کے ذریعے انسان کو کوئی اللہ کا فضل مل جائے، بندہ جس کے ذریعے اس کو وہ چیز ملتی ہے، اس کا زندگی بھر احسان مند رہتا ہے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان،
احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، احسان مندی یہ انسانی شرافت کا تقاضا ہے۔ اگر طبیعت میں شرافت ہوگی تو جس کا احسان ہوگا انسان اس کے ساتھ عقیدت کا تعلق رکھے گا، اس کے ساتھ محبت کا تعلق رکھے گا۔ عزیز دوستو، ماں باپ کا انسان بڑا فرمانبردار ہوتا ہے، احسان مند ہوتا ہے، چونکہ ان کے ذریعے انسان کو وجود ملتا ہے اور پھر اس انسانی وجود کو ان کے ذریعے بقا نصیب ہوتی ہے۔ غذا ماں باپ کے ذریعے ملتی ہے، کپڑا ماں باپ کے ذریعے ملتا ہے، مکان ماں باپ کے ذریعے ملتا ہے، پیار ماں باپ کے ذریعے ملتا ہے، تعلیم ماں باپ کے ذریعے ملتی ہے، شفقتیں ماں باپ کے ذریعے ملتی ہیں۔ انسان زندگی بھر احسان مند ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا۔ غریب نواز نے کیا دیا، غریب نواز سے کیا تعلق ہے؟ عزیزان گرامی قدر، ماں باپ کے ذریعے وجود ملا اور ماں باپ کے ذریعے وجود کو تحفظ نصیب ہوا۔ غریب نواز کا کمال کیا ہے؟ غریب نواز کے صدقے ہندوستانی مسلمانوں کو اسلام کی دولت ملی۔ عزیزان گرامی قدر، ماں باپ کے ذریعے وہ وجود ملا جو فنا ہو جانے والا ہے، جو مٹ جانے والا ہے، جو ختم ہو جانے والا ہے، جو کیڑوں کی غذا بن جانے والا ہے۔ وہ جسم ملا جو سڑ جانے والا ہے، گل جانے والا ہے، مٹی ہو جانے والا ہے، مگر غریب نواز کے صدقے انسانوں کو کیا ملا؟ دلوں کو ایمان کی روشنی ملی۔ وہ ایمان جو انسان کی قبر میں بھی اس کے ساتھ چلا جایا کرتا ہے، وہ ایمان جو میدان محشر میں انسان کی بخششوں کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ یہ ایمان کس کے ذریعے ملا؟ عزیزان گرامی قدر، کوئی بھی مسلمان ہندوستان میں ایسا نہیں ہے جو اس بات کا انکار کر سکے کہ ہمارے اسلام کے پیچھے غریب نواز کا رول ہے۔ عزیز دوستو، آپ بولیں گے وہ ایک تنہا مبلغ نہیں، ہندوستان میں تو ہزاروں مبلغ آئے، مگر میرے دوستو بات یہ ہے کہ ہندوستان کے قطب، ہندوستان کے ولیوں کے سردار سلطان الہند کوئی اور نہیں ہے۔ قطب الہند اگر کوئی ہندوستان میں پائے جاتے ہیں وہ خواجہ غریب نواز ہیں۔ اب جتنے مبلغ آئے ان لوگوں نے حضور غریب نواز ہی کی اجازت سے یہاں قدم رکھا، چونکہ وہ سلطان ہیں، وہ قطب الہند ہیں۔ جتنے اولیاء اللہ یہاں کام کرتے ہیں، اولیاء اللہ کا سارا کام جو ہوتا ہے، جو سارا نظام چلتا ہے، وہ حضرت خواجہ غریب نواز کی اجازتوں سے چلا کرتا ہے، چونکہ یہاں کے وہ بادشاہ ہیں۔ کون سے علاقے میں کون ولی رہے گا یہ ولی اپنے طور پر ڈیسائیڈ نہیں کرتے، ہند کے راجہ خواجہ غریب نواز ڈیسائیڈ کیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، بندہ نواز کا دکن ہوگا، یہ ڈیسائیڈ کس نے کیا؟ یہ ڈیسائیڈ حضرت خواجہ غریب نواز نے کیا۔ حیدرآباد بابا شرف الدین کا ہوگا، یہ ڈیسائیڈ کس نے کیا؟ یہ حضرت خواجہ غریب نواز نے ڈیسائیڈ کیا۔ دلی نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا ہوگا، یہ کس نے طے کیا؟ یہ حضرت خواجہ غریب نواز نے طے کیا۔ عزیزان گرامی قدر، لاہور داتا گنج بخش علی جویری کا ہوگا، یہ کس نے ڈیسائیڈ کیا؟ یہ خواجہ غریب نواز نے ڈیسائیڈ کیا۔ عزیزان گرامی قدر، پاک پٹن بابا فرید کا ہوگا، یہ کس نے طے کیا؟ یہ حضرت خواجہ غریب نواز نے طے کیا۔ عزیز دوستو، کلیر صابر پیا کلیری کا ہوگا، یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ خواجہ غریب نواز کا فیصلہ ہے۔ عبداللطیف لاؤبالی کرنول میں ہوں گے، یہ فیصلہ کس کا ہے؟ یہ فیصلہ حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی کا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہندوستان میں جتنے مسلمان پائے جاتے ہیں ان تمام کے سینوں میں جو کلمہ پایا جاتا ہے یہ ایک ذات مبارک کا صدقہ ہے، اس ذات کو غریب نواز کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، کوئی مانے نہ یا مانے، کوئی اقرار کرے یا انکار کرے، اقرار کرنے والا شریف ہے، انکار کرنے والا خبیث ہے، مگر عزیزان گرامی قدر اس کے سینے میں جو اسلام ہے، اس کے دل میں جو لا الہ الا اللہ کا نور پایا جاتا ہے، اور عزیزان گرامی قدر اس کے سینے میں جو محمد الرسول اللہ کا سرور پایا جاتا ہے، یہ نور بھی خواجہ کا صدقہ ہے، یہ سرور بھی خواجہ کا صدقہ ہے۔ عزیز دوستو، اگر وہ نہ ہوتے، نہ وہ نور ہوتا، نہ وہ سرور ہوتا، نہ یہ کیفیات ہوتی، نہ یہ مسجدیں ہوتی، نہ یہ بہاریں ہوتی۔ میرے دوستو، آپ بولیں گے ایک آدمی سے اللہ نے ایسا کیسے کام لے لیا؟ یہ اللہ ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ فرماتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص فرما لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فضل عظیم والا ہے، فضل اس کا ہے، وہ جس کو چاہے دے۔ اگر وہ کسی کو دے دے، تمہارا کام انکار کرنا، لڑنا، جھگڑنا نہیں ہے۔ جس کو اللہ فضل دے اس کی عظمتوں کا اقرار کر لینا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور غریب نواز قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز کا کمال یہ ہے کہ وہ اسلام لے کر آئے، اور عزیز دوستو اسلام میں پھر ایک نئی جان انہوں نے ڈالی۔ وہ ایک انقلابی شخصیت بن کر ہندوستان میں تشریف لائے، وہ نائب رسول بن کر ہندوستان میں تشریف لائے۔ عالم کیا تھا؟ حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز کا کمال کیا تھا؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی
قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے خواجہ کو ہم نے کبھی بڑی گیدرنگس میں تقریر کرتے ہوئے نہیں دیکھا. بڑی بڑی گیدرنگس میں خواجہ غریب نواز تقریریں بھی نہیں کرتے تھے. عام طور پر مریدین کو جو نصیحتیں فرماتے وہ تنہائی میں ہوتی، مختصر سی مجلسیں ہوتی. عوامی جو لیکچرز ہوتے ہیں اس میں حضرت خواجہ غریب نواز کا کوئی رول نہیں. حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر باضابطہ منبر پر رونق افروز ہوتے، لاکھوں لوگ حضرت غوث اعظم دستگیر کے خطاب میں موجود ہوتے، مگر حضرت خواجہ غریب نواز زند الولی نے کبھی پبلک لیکچرز نہیں کیے. پھر لوگوں نے پوچھا وہ اسلام کیسے پھیلاتے تھے؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز کے اسلام پھیلانے میں تقریروں کا کوئی رول نہیں ہے، جتنا رول ہے ان کے چہرے کا ہے. جو ان کا چہرہ دیکھ لیتا تھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتا تھا. عزیزان گرامی قدر، حضرت خواجہ غریب نواز زند الولی قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز نے کتنے لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا؟ 90 لاکھ لوگوں کو اسلام کا کلمہ پڑھایا ہے. عزیز دوستو، لوگ کہتے ہیں وہ ہندوستان کے سب سے بڑے مبلغ ہیں. وہ صرف ہندوستان کے سب سے بڑے مبلغ نہیں ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز زند الولی حضور کی امت کے سب سے بڑے مبلغ ہیں. ان سے بڑا مبلغ حضور کی پوری امت میں 1400 سال میں نہیں پیدا ہوا. 90 لاکھ لوگ کس کو بولے؟ ہزاروں لوگ روزانہ اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے. کمال کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ ریزن کیا تھا؟ میرے دوستوں میں آپ کو بتلاؤں کہ دنیا کا سب سے ڈیفیکلٹ کام ہے دل بدلنا. دل انسان کا آسانی سے نہیں بدلا کرتا. دل بدلنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. اور جس کنٹری میں وہ تشریف لائے تھے یہاں کے لوگوں کی ایک خاص تہذیب ہے، یہاں کے لوگوں کا ایک خاص کلچر ہے. عزیزان گرامی قدر، ان کو ایک خاص اٹیچمنٹ ہوتا ہے ان کے اپنے جن کی وہ پوجا کرتے ہیں ان سے خاص ان کو لگاؤ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کا دل بدلنا تو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. ایک بندے کا دل بدل کوئی نہیں سکتا. حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنی شان غریب نوازی سے لاکھوں لوگوں کے دل بدلے اور عزیزان گرامی قدر ان کو اسلام کا گرویدہ بنایا. اور پھر کمال کیا، اتنا سب کچھ کیا بغیر دشمنی کے کیا. یہ سب سے بڑا وصف ہے، یہ سب سے بڑا کمال ہے. آپ مبلغ اعظم بن کر تشریف لائے اور عزیزان گرامی قدر وہ جس قدر پاپولر ہے مسلمانوں میں اسی قدر وہ پاپولر ہے غیر مسلموں میں بھی. غیر مسلم بھی ان سے بہت پیار کرتے ہیں. عزیز دوستو، میں مدراس گیا تھا آج سے 2-3 سال قبل. وہاں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، وہ مسلمان ہو گئے. میں نے ان سے پوچھا آپ جب مسلمان ہوئے ہیں اور وہ بڑی پابندی سے افطار کا اہتمام کرواتے ہیں، وہاں کی سب سے بڑی مسجد والا جا مدراس کی اس میں بڑی مسجد میں بڑی عمر کے بزرگ اور نورانی چہرہ مسلمان ہو گئے. میں نے ان سے پوچھا آپ کے اسلام قبول کرنے کے پیچھے ریزن کیا بنا؟ اور آپ ماشاءاللہ روزانہ افطار کا اہتمام ہزاروں لوگوں کو کرواتے ہیں، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، کیا بات ہوئی جو آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا میں انتہائی مالدار آدمی اور اللہ نے مجھے بے پناہ پیسے سے نوازا، بڑی فیملی سے میرا تعلق اور زندگی میری گزر رہی ہے. اچانک کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گیا اور پھر ایسا کینسر تھا کہ کئی مرتبہ ہم نے علاج کروایا، کوئی خاص فائدہ نہیں ہو پا رہا تھا. مجھے امریکہ جانے کا کہا گیا چونکہ امریکہ میں علاج اچھا ہے. امریکہ مجھے جانا ہے 4-5 دن کے بعد. اتنے میں ایک میرے دوست نے کہا امریکہ جانے سے پہلے ایک مرتبہ اجمیر جا کر آ جاؤ، وہاں مسلمانوں کے بہت بڑے ولی رہتے ہیں اور ان کی نگاہ کرم میں غیر معمولی تاثیر ہے. ان کو دنیا غریب نواز کہتی ہے، ایک وزٹ کرنے میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دل صاف تھا اللہ کے ولیوں کے لیے. میں جانتا تھا کہ یہ لوگ نیک لوگ، رشیے لوگ، اچھے لوگ ہوتے ہیں، پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. میں نے کہا ایک وزٹ کر لینی چاہیے. وہ کہتا ہے میں اجمیر پہنچا. اجمیر میں نے حاضری لگائی بڑی عقیدتوں کے ساتھ. پلٹ کر آیا. پلٹ کر آنے کے بعد میں اپنے علاج کے سلسلے میں ڈاکٹر سے رجوع ہوا. ڈاکٹر نے کہا آپ کے اندر بڑی پازیٹیو تبدیلیاں میں محسوس کر رہا ہوں، ایک اور مرتبہ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، پھر آپ امریکہ نئی رپورٹ لے کر جائیں. میں نے رپورٹ منگوائی اور ٹیسٹ کروایا اور رپورٹ جب میرے ہاتھ میں آئی مجھے تو کچھ پتہ نہیں. ڈاکٹر نے لیا، بار بار دیکھا. اس نے کہا آپ کو تو بڑے درجے کا کینسر تھا، آخری لیول پر تھے آپ، مگر یہاں تو کینسر کے کوئی اثرات ظاہر نہیں ہو رہے. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. پھر ایک مرتبہ ٹیسٹ کرواؤ. 2-3 مرتبہ ٹیسٹ کروایا گیا، ہمیشہ نیگیٹو آیا، رپورٹ نیگیٹو آئی اور بیماری بالکل ختم ہو گئی. وہ خود کہتے ہیں کہ حشاش بشاش میں رہنے لگا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس زمانے میں جو مسلمان امام تھے ان کے پاس میں پہنچ کر میں نے کہا میری رپورٹ نیگیٹو ہو گئی ہے اور کینسر ختم ہو گیا ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا تم جس کے دربار میں گئے تھے وہ رسول اللہ کے نائب بن کر ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے خواجہ نے تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہوں. وہ بندہ کہتا ہے میں غور سے اس بات کو سنتا رہا. میں نے کہا نہ میں مسلمان ہوں نہ میں ان کے دین سے تعلق رکھتا ہوں، بس میں گیا تھا عقیدتوں کا پروانہ لے کر اپنے خواجہ کی خدمت میں. خواجہ غریب نواز کی غریب نوازی یہ ہے
کہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا، اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی، اب میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ خواجہ بھی سچے ہیں، خواجہ کا لایا ہوا دین بھی سچا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج 15 سال سے وہ باضابطہ مدراس میں موجود ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک مثال میں نے عرض کی ہے، اگر حضور غریب نواز کی زندگی کی طرف دیکھیں اور ان کے دربار کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ایسی ہزاروں مثالیں آپ کو نظر آ جائیں گی کہ حضور غریب نواز کی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں فرماتا۔ وہ اگر ہاتھ اٹھا دے کسی کے حق میں، عزیزان گرامی قدر، پھر اس پر کرم ہو کر رہتا ہے۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی ہے۔ ان کا رول کیا ہے؟ ایک تو انہوں نے اسلام دیا، اور دوسرا کمال کیا ہے؟ بغیر کسی نفرت کے، یہ سب سے بڑا کمال ہے حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی کا، انہوں نے زندگی میں کام کیا، کبھی نفرت نہیں کی، کبھی تشدد نہیں کیا، کبھی لوگوں کے عیبوں کو نہیں اچھالا، کبھی لوگوں کے دلوں میں نفرت کا جذبہ پیدا ہونے نہیں دیا۔ یہ کمال ان کا تھا۔ میرے دوستو، انہوں نے صوفیزم کو پروان چڑھایا، جس میں ہر ایک کے لیے پیار، ہر ایک کے لیے محبت، ہر ایک کے لیے شفقت ہوا کرتی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز کی خدمت میں ایک بندہ آتا ہے، 3 دن اس نے گزارے، صبح و شام نمازیں بھی ادا کرتا رہا حضور غریب نواز کے ساتھ۔ 3 دن گزر گئے، ایک دن عصر کی نماز کے بعد اس کی طرف دیکھا، دیکھ کر ارشاد فرمایا، کب تک پلان بناتے رہو گے؟ اپنا کام بھی کر لو۔ اس نے کہا کون سا کام؟ ارشاد فرمایا وہی کام جس کام کے لیے تم آئے ہو۔ مریدین حیرت زدہ تھے۔ مریدین نے کہا حضور یہ کیا چاہتا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ میرا اس کا معاملہ ہے، میاں کب تک پلان کرتے رہو گے؟ ہتھیار نکالو، مجھ پر چلاؤ۔ کہنے لگا جی میں ایسا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ فرمانے لگے تم نے اپنے جبے کے اندر جو ہتھیار چھپا رکھا ہے وہ میں نے دیکھ لیا ہے، اور دیکھا بھی اللہ کے نور سے ہے۔ تمہیں نہیں پتہ ہمارے سرکار فرماتے ہیں اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ اب جب تم آئے ہو مارنے کے ارادے سے مجھے مار دو۔ اس کے دل پر اس کا اتنا اثر ہوا، وہ کہنے لگا میں آپ جانتے ہیں کہ میں مارنے کے لیے آیا ہوں، پھر آپ نے میرے ساتھ پیار کیوں کیا؟ آپ نے میرے ساتھ محبت کیوں کی؟ آپ نے میرے ساتھ اس نے سلوک کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا مارنے کا ارادہ تمہارا تھا، محبت کرنے کا ارادہ ہمارا تھا، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز کا کمال ہے۔ اور عزیز دوستو، آج بھی آپ اجمیر شریف جائیں، وہاں 2 بڑی دیگیں پائی جاتی ہیں۔ آج بھی دیگوں میں گوشت نہیں پکتا، گوشت نہیں پکتا۔ لوگ کہتے ہیں گوشت کیوں نہیں پکتا؟ گوشت تو پکنا چاہیے، مسلمانوں کو تو گوشت بہت پسند ہے، حضور کو پسند، مسلمانوں کو پسند، گوشت کے بغیر کھانے کا مزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر عزیزان گرامی قدر، وہاں آج تک کبھی گوشت نہیں پکتا۔ گوشت کیوں نہیں پکتا؟ حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی نے فرمایا تھا میاں یہ خانقاہ ہے، یہاں مسلمان بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں، اگر ہم گوشت پکائیں گے مسلمان تو کھا لیں گے مگر غیر مسلم کھا نہیں سکیں گے، چونکہ ان کے مذہب میں گوشت کھانا نہیں ہے۔ میں کچھ لوگوں کو کھلا کر کچھ لوگوں کو بھوکا رکھنا نہیں چاہتا، میں ایسی غذا بنانا چاہتا ہوں جس کو مسلمان بھی کھائیں، غیر مسلم بھی کھائیں۔ عزیز دوستو، کس قدر خیال ہے ان کو، آپ دیکھیں گے یہی محبت تھی حضرت خواجہ غریب نواز کی۔ ان کی زندگی کی طرف آپ دیکھیں، ایک کسان آیا حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی کے پاس۔ میرے دوستو، میں بس چند گوشے عرض کر رہا ہوں ان سے، کیوں عرض کر رہا ہوں؟ آپ پیار کرنے والے بنیں۔ میرے دوستو، یہاں جتنے ہیں میں جانتا ہوں اچھی طرح کہ آپ تمام کے تمام بڑی محبت کرتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز سے، مگر آپ کو اندازہ ہو کہ ان کی شخصیت کے اندر کیا وہ کمال ہے۔ پہلا کمال اسلام کی شان، دوسرا کمال محبت کو انہوں نے عام کیا، الفت کو انہوں نے عام کیا، جھگڑوں کو انہوں نے ختم کیا، تشدد کا انہوں نے خاتمہ کیا۔ عزیزان گرامی قدر، انسان کا دل جب تنگ ہوتا ہے تو وہ ہر ایک سے نفرت کرتا ہے۔ غریب نواز نے فرمایا لوگو، جو غیر مسلم ہیں وہ نفرت کے لیے نہیں ہیں، وہ دعوت کے لیے ہیں۔ تم ان سے محبت کرو، اسلام پیش کرو، تمہاری طرف آئیں گے۔ اگر تم ان سے نفرت کرو گے، حقارت کی نگاہ سے تم ان کو دیکھو گے، تو پھر اسلام کیسے پھیلے گا؟ میرے دوستو، ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز کی زندگی کا انتہائی واقعہ۔ ایک کسان آیا حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس، آ کر اس نے کہا اے غریب نواز، میری 1 ایکڑ زمین ہے، اس پر ناجائز قبضہ ہو گیا ہے، اور زمین پر قبضے کرنے والے بڑے ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ زمین پر قبضہ ایک بندے نے کر لیا ہے اور میں اس سے چھڑا نہیں پا رہا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا میں تمہاری کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا آپ کے مرید قطب الدین بختیار کاکی، ان کے مرید ہندوستان کے بادشاہ سلطان شمس الدین التمش، ہندوستان کے والی ہیں، ہندوستان کے بادشاہ ہیں، ملک ہیں ہندوستان کے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا یہ تو ہے۔ ارشاد فرمایا اگر آپ ایک لیٹر لکھ کر دے دیں بادشاہ کے نام، وہ 1 ایکڑ میری زمین بچ سکتی ہے اور میری زندگی کا گزارا ہو سکتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی نے فرمایا میں تو لیٹر لکھ کر نہیں دوں گا۔ اس نے کہا پھر؟
ارشاد فرمایا تمہارے ساتھ میں خود سفر کروں گا۔ اس نے کہا سرکار اتنے چھوٹے کام کے لیے آپ کیوں زحمت فرمائیں؟ کہنے لگے بات چھوٹی ہے یا بڑی، لیٹر تمہارا نہیں پہنچ سکے تو، اگر بادشاہ کے دربار میں تمہیں جھڑکیاں مار کر نکال دیا جائے تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ تمہاری تو چکر ویسٹ ہو جائے گی اور تمہارا کام بننے سے رہ جائے گا۔ میں لیٹر نہیں لے دینا چاہتا، میں خود تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، ایک کسان کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز اجمیر سے نکلے، دلی پہنچے۔ وہاں دلی پہنچے بھی نہیں، قطب الدین بختیار کاکی کو اطلاع ملی کہ غریب نواز آ رہے ہیں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی استقبال کے لیے دلی کے باہر آ گئے۔ قطب الدین بختیار کاکی باہر آئے، سلطان شمس الدین التمش کو اطلاع ملی، وہ بھی استقبال کے لیے باہر آ گیا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ ہند الولی ہیں، سلطان الہند ہیں، عطائے رسول ہیں، بادشاہ بھی ہے، قطب الدین بختیار کاکی بھی ہے، دونوں کے دونوں استقبال کے لیے ہزاروں مسلمان کھڑے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز پہنچے، لوگوں نے دست بوسی کی، قدم بوسی کی۔ سلطان نے کہا سرکار چلے آپ دلی، آپ کے قیام کا اہتمام میں کرتا ہوں۔ کہنے لگے میں قیام کے لیے نہیں آیا۔ پھر آئے کیوں؟ ارشاد فرمایا میں قیام کے لیے نہیں آیا، میں اس کسان کے لیے آیا ہوں۔ کسان حیرت زدہ تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا تمہارا قصہ ہے؟ اس نے کہا میری 1 ایکڑ زمین ہے، اس پر ناجائز قبضہ ہو گیا ہے، اس کو چھڑانا تھا۔ بادشاہ نے کہا تم 1 ایکڑ کی بات کرتے ہو، 500 ایکڑ میں تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ تم تنہا نہیں آئے، میرے خواجہ کو لے کر آئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے کہا سرکار اتنے چھوٹے کام کے لیے آپ نے سفر کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا سفر میں نے کام کے لیے نہیں کیا ہے، کسان کا دل رکھنے کے لیے کیا ہے، یہ خوش ہو جائے، یہ مسکرا پڑے، اس کا کام بن جائے، اس واسطے میں نے اتنا سفر کیا۔ لوگوں نے کہا دلی چلے، کہنے لگے میرا کام ختم، پھر میں اپنی زمین اجمیر کی طرف جانے لگا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ اس میں دیکھیں کہ کس قدر لوگوں کے دلوں کا پاس ہے۔ تو پہلا کام حضرت خواجہ غریب نواز کا اسلام کی تبلیغ، دوسرا کام حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی کا دوسرا بڑا کارنامہ کیا ہے؟ انہوں نے صوفیزم، تصوف اور محبت اور عشق کے ذریعے کام کیا، نفرت کے ذریعے کام نہیں کیا۔ ہندوستان کے جو حالات اب سنگین ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس میں مسلمانوں کے مزاج کی تبدیلی ہے۔ پہلے جتنے مسلمان تھے وہ صوفیاء کے ماننے والے، وہ اولیاء کے ماننے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے۔ خانقاہوں کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ، کھاؤ پیو ہمارے ساتھ وقت گزارو، یہ ہوتا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، پھر مسلمانوں کے دلوں کے اندر تنگی پیدا ہوئی، اور وہ جو براڈ مائنڈڈ جو لوگ تھے وہ ختم ہو گئے، اور ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کے دلوں کے اندر وہ نیرو مائنڈڈ ہو گئے، تنگ دلی ان کے اندر آئی، بزرگوں کا تعصب ان کے دلوں کے اندر آیا، اور نفرتیں ان کے دلوں میں جنم لی۔ جہاں نفرتیں ہوتی ہیں وہاں کام نہیں ہوتا، کام نفرتوں سے نہیں ہوا کرتا، کام محبتوں سے ہوا کرتا ہے۔ غریب نواز کا مشن محبت تھا۔ عزیز دوستو، یہ 2 نمایاں وصف ہیں۔ اب اور میں کیا عرض کروں حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی عطائے رسول کے حوالے سے، بس اتنا عرض کرتا ہوں عزیز دوستو، ان کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ان سے ہمیں پیار کرنے کی ضرورت ہے، ایسے اہل اللہ کو اپنے دل میں بسانے کی ضرورت ہے۔ لوگ اجمیر جاتے، بعض لوگ اعتراض کرتے کیا رکھا ہے اجمیر میں؟ بھائی اجمیر میں عطائے رسول ہے، اور اجمیر میں ہندوستان کے محسن اعظم ہے، اجمیر میں وہ ہیں جن کے صدقے ہمارے دلوں میں ایمان پایا جاتا ہے۔ کیوں جاتے ہیں آپ لوگ اجمیر؟ خراج پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں آپ لوگ اجمیر؟ شکریہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو پھر یہ اسلام کہاں ہوتا؟ عزیزان گرامی قدر، یہ ساری بہاریں آج جو مسجد میں بیٹھے ہیں نا، یہ ایک ذات کا صدقہ ہے، اس ذات کو خواجہ غریب نواز ہند الولی کہتے ہیں۔ میرا دوستو، خراج پیش کرنا چاہیے، عقیدتوں کے پھول ان کی خدمت میں پیش کرنے چاہیے، عقیدتوں کے نذرانے ان کو پیش کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، لوگ کہتے ہیں اس قدر کثرت سے ان کو لوگ یاد کرتے ہیں، یاد کرنا چاہیے۔ ہندوستان والوں پر رسول اللہ علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا احسان ہے تو خواجہ غریب نواز ہند الولی کا ہے۔ عزیز دوستو، اگر کوئی ان کو یاد نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا، ان کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا، ان کے لیے فاتحہ کا اہتمام نہیں کرتا، تو عزیز دوستو در حقیقت وہ ناشکرا ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ بندوں کا شکر گزار بنے، اور بندوں میں ہندوستان میں سب سے زیادہ شان والا کوئی بندہ ہے وہ خواجہ غریب نواز ہند الولی قدس اللہ تعالیٰ سے العزیز کی ذات مبارکہ ہے۔ میرے دوست، وقت کے اندر گنجائش نہیں، اتنا امپورٹنس کیوں دیا جاتا ہے؟
اس واسطے دیا جاتا ہے کہ یہاں جتنے مسلمان بیٹھے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد ان کی بھی ہوگی جو زندگی میں کئی کئی مرتبہ مدینے گئے ہوں گے۔ یقینی طور پر میری بھی 4 5 6 مرتبہ حاضری ہوئی، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مدینہ پاک حاضر ہوئے ہیں۔ مدینہ پاک جاتا بندہ کیوں ہے؟ سلام عرض کرنے کے لیے جاتا ہے اپنے آقا کو، نمازیں بعد میں ہوتی ہیں، برکتیں بعد میں ہوتی ہیں۔ مقصود کیا ہوتا ہے مدینہ کا سفر؟ کہ غلامی کا نذرانہ اپنے آقا کی بارگاہ میں بندہ پیش کرے۔ جالی مبارک کے سامنے آپ بھی کھڑے ہوئے، میں بھی کھڑا ہوا، آپ نے بھی سلام پڑھا، میں نے بھی سلام پڑھا۔ کتنے بار ہم نے نہیں کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ؟ جواب حضور دیتے ہیں، یہ بھی ہمارا ایمان ہے، مگر ہم سن نہیں سکتے۔ مگر عزیزان گرامی قدر، انہی سنہری جالیوں کے سامنے آج سے تقریباً 850 سال پہلے خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری حضور کے دیار میں کھڑے ہوئے، عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ روضہ رسول سے جواب آیا وعلیک السلام یا قطب الہند، اے ہندوستان کے بادشاہ تم پر بھی سلام ہو۔ عزیزان گرامی قدر، آپ محسوس کریں کہ ہم میں اور ان میں کتنا بڑا فرق ہے، اور پوری مسجد نبوی میں موجود لوگوں نے حضور کے اس جواب کو سنا ہے، جو جواب حضرت رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت خواجہ غریب نواز کو دیا ہے۔ عزیز دوستو، وہ غیر معمولی ہیں، ان کو ہندوستان کا بادشاہ رسول اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بادشاہ سے پیار کریں، اور وہ ایسے حکمراں ہیں کہ دنیا میں ہندوستان میں ہزاروں کرسیاں بدلتی رہتی ہیں، بادشاہ بدلتے رہتے ہیں، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجہ تو میرا خواجہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، 1000 سال 800 سال تقریباً گزر گئے، غریب نواز کل بھی راجہ تھے، اب بھی راجہ ہیں، اور صبح قیامت تک ہندوستان کے راجہ رہیں گے۔ کل بھی بادشاہ تھے، اب بھی بادشاہ ہیں، صبح قیامت تک ہندوستان کے بادشاہ رہیں گے۔ وفاؤں کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے پیار کریں، اور ان کی خدمت میں اگر حاضری نہیں ہوئی ہے حاضری لگائیں۔ یہ شکر گزاری ہے، عقیدتوں کا اظہار ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار